ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان اور دیگر مذہبی جماعتاں دے قائدین جتنیاں بھی تنظیمہ جماعتاں نے سب نے بات کہی ہے کہ جمعے دے اندر اس حوالے نال بھرپور طور تے آواز نو اٹھایا جائے کہ گلوبل سمود فٹیلا جو کہ ایک کارواں کشتیاں دی صورت دے اندر جا رہا سی جناب فلسطین دے اندر امداد لے کے اور انہاں دی جناب خوراک واسطے اور نہتے لوگ جا رہے سن جدے اندر کافر لوگ بھی شامل سن مسلمان بھی شامل سن انسانی ہمدردی دے تحت اج اسرائیل نے کل انہاں نو جناب روک کے گرفتار کر لیا ہے جدے اندر ساڈے ملک دے سینیٹر مشتاق خان صاحب اور جناب اسی طرح پیر مظہر شاہ صاحب اور دیگر کچھ ساتھی موجود نے اور اس موقع تے ساری حکومت نو چاہیے کہ انہاں ظالماں دا رستہ روکن واسطے بھرپور طریقے نال اپنی آواز نو بلند نہ کیتا جائے بلکہ اس اسرائیلی باولے کتے جو کہ نیتن یاہو باولا کتا باولا سمجھتے اس کو باولا کتا کہا جاتا ہے جو ہلکا ہو جائے جو جس کو یہ پہچان نہ رہے تمیز نہ رہے مالک کی غیر مالک کی وہ باولا ہو چکا ہے اسرائیل ظالم اسرائیل فاسق اسرائیل جابر اسرائیل انسانیت کا قاتل اسرائیل انسانی ہمدردی کا دشمن اسرائیل امن کا دشمن اسرائیل اس کائنات کے اندر انسانیت کے لیے نصور ہے وہ اسرائیل بدبخت اس وقت اس امت کو پریشان ہی نہیں کر رہا بلکہ پوری انسانیت کو پریشان کر رہا ہے ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے جناب وزیر اعظم کو آرمی چیف کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ خبردار ہمارے جو تم نے بندوں کو قید کیا ہے ان کو فوری واپس کیا جائے اور ایک جرأت مند انداز میں پیغام دینا چاہیے اور یاد رکھیے یہ باولا کتا جو اسرائیلی ہے نیتن یاہو یہ وہ بغیرت ہے جو پوری دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے دنیا کی گندی ترین قوم ہے اللہ کی مغضوب ترین قوم ہے تو اللہ کہتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود والنصارى یہ یہودی عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے تم ان کی باتیں مانتے آج لمبے لیٹ رہے ہو آج وقت ہے بیدار ہونے کا میدان میں آنے کا یہ امت کے لوگ تو بیدار ہیں لوگ تو سوئے ہوئے نہیں حکمرانوں کو چاہیے کہ بر وقت ہوش کے نہ کھل دے یہ اسرائیل اگر تم نے نہ جاگے بر وقت ان قریب تم پہ حملہ آور ہوگا ان قریب وہ تمہیں کاٹنا شروع کرے گا ابھی تو وہ تمہاری جڑیں کاٹ رہے ہیں آج وقت ہے امت مسلمہ کے حکمران ایک پیٹ پہ کھڑے ہو کے اور اس کافر کو اس بغیرت کو ایک مضبوط جواب دے رہی بات کہ نقصان ہو جائے گا مر جائیں گے یاد رکھو مسلم کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے اگر ہم شہید ہو گئے ہم تب بھی جیت گئے اگر ہم بچ گئے ہم تب بھی جیت گئے ہمارا مال اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے ہم تب بھی جیت گئے کیونکہ مسلم اگر شہید ہوتا ہے تو وہ تو رب کی جنت کا وارث ہے اگر کافر مرتا ہے تو وہ تو رب کی جہنم میں جائے گا وہ تو مردار ہے وہ تو رب کے غیظ و غضب کا مستحق بنے گا اس لیے آج امت کے حکمرانوں کو چاہیے کہ قرآن و سنہ موومنٹ کا بھی یہی پیغام ہے دیگر مذہبی جماعتوں کا بھی یہی پیغام ہے پورا ملک سراپا احتجاج ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہماری حکومت کو بر وقت مضبوط اقدام کر کے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح انڈیا کو بر وقت جواب دیا گیا اسی طرح اسرائیل کو بھی بر وقت جواب دینا چاہیے اور اپنے ایک مضبوط انداز میں لاہے عمل سامنے لانا چاہیے کیا آپ سب بھی اس آواز میں ہم آواز ہونے کے لیے تیار ہیں بلند آواز سے تیار ہیں انشاءاللہ